اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمانی ولاگ کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے پیارے ہر دل عزیز دوست بھائی، ہمارے ساتھی شمشاد بھائی موجود ہیں، جو کہ بڑی علمی اور بڑی ہی کلاکاری شخصیت ہیں۔ ایک ان کے ساتھ ہم نے پہلے ولاگ ریکارڈ کیا تھا جس میں انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ان کی اور میری دوستی ہماری یونیورسٹی میں ہوئی، کیسے یہ مجھے پہلے ایک کیا کہیں گے، کیا لفظ استعمال کریں گے جو کہ یوٹیوب پہ بین نہ ہو، ایک ایسی جماعت کا حصہ سمجھتے تھے، ہاں، ایک ایسی جنگجو جماعت کا حصہ ایک ایسی سمجھتے تھے۔ جو جماعت کا اوکے، سرغنہ سمجھتے تھے، جس سے ان کو اس بات کا وہ شک تھا کہ شاید میں ان کو اغوا کرنا چاہتا ہوں، جبکہ میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ میں صرف از محبت میں جیسے سب کو سلام کرتا تھا تو ان کو بھی سلام کرتا تھا، لیکن خیر پھر ہماری دوستی بہت اچھی ہو گئی، اور ان کو وقت کے بعد کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ میں حقیقتاً ان سے محبت اور احترام ہی کرتا ہوں۔ اچھا، مجھے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے، تو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے کئی سال پہلے جب میرے ابو جان زندہ تھے، تو ایک دن شمشاد بھائی ہمارے گھر پہ آئے تھے، اور شمشاد بھائی جو ہیں وہ ان کو نا غزلیں پڑھنے کا، گانے کا بہت شوق ہے، اور ہماری یونیورسٹی میں بھی یہ اکثر یہ اس طرح کے ایونٹس میں غزلیں پڑھا کرتے تھے، گایا کرتے تھے۔ تو میرے ابو جان، میری امی اور ہمارے گھر میں اس جب ان کی ملاقات کے لیے آتے تھے تو جو بھی موجود ہوتا تھا وہ بہت شوق سے ان کی غزلوں کو سنا کرتا تھا۔ پھر ان کی باتیں بھی بڑی مزاحیہ ہوتی ہیں، بڑا شستہ ایک قسم کا ان کا مذاق ہوتا ہے، تو اس کو سن کے سب بہت انٹرٹین ہوتے تھے۔ تو ایک رات ابو جان ان سے مختلف قسم کی غزلیں سن رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ شمشاد بھائی کچھ ہم نیا کرتے ہیں۔ تو منٹو کا ایک ناول یہ رکھا ہوا تھا، یہ تب سے رکھا ہوا ہے، دیکھیں پھٹ بھی گیا ہے، اتنا پرانا ہے، لیکن یہ خاص طور پہ میں نے اس لیے رکھا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا زندگی میں کسی موڑ پہ آ کے میں شمشاد بھائی کے ساتھ بیٹھ کے سلیمانی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروں گا، اتفاق سے بچا ہوا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ میں ان دنوں میں اس کو پڑھ رہا تھا تاکہ میری اردو امپروو ہو، اچھی ہو، تو میں مختلف کتابیں پڑھتا ہوں، اتفاق سے اس کا نمبر لگا ہوا تھا۔ یہ وضاحت اس لیے دے رہا تھا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ کیونکہ میں عیاش پسند آدمی ہوں تو اس لیے خاص طور پہ یہ پڑھ رہا تھا، بھائی بتانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بات۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں پڑھ رہا تھا، اتفاق سے میں چیپٹر بو پڑھ رہا تھا اس کا، تو میں نے ان سے کہا کہ یار ہم ایک ڈیویٹ کرتے ہیں، اور پھر میں نے اس چیپٹر کی چند لائنیں تھیں جو کچھ اس طرح سے شروع تھیں کہ اس بوم نے اس طرح کر کے نا کچھ آگے کی لائنیں تھیں، اور جب وہ عبارت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد شمشاد بھائی ایک غزل کا مصرعہ پڑھتے ہیں، وہ ہم نے ریکارڈ کیا اس زمانے کے بٹن والے فون پہ، اور پھر ہم نے ابو جان کو سنایا، وہ اتنا خوش ہوئے، اور اس وقت یہ یوٹیوب وغیرہ کی ایکسیسیبلٹی ہمارے پاس نہیں تھی، ابو جان اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا یار تم لوگ تو کمال کر سکتے ہو زندگی کے کسی موڑ پہ جا کے۔ تو آج ہم نے عصر کے وقت اتنی ساری ری ٹیکس کے بعد آخر کار وہ دوبارہ سے ریکارڈ کیا، لیکن جب آج اتنے سالوں بعد میں نے دوبارہ وہ عبارت پڑھی نا، اس بو نے تو اتنی زیادہ وہ تھی، وہ لفظ میں پھر نہیں استعمال کر سکتا، اتنی اوپن تھی، اشتعال انگیزی تھی کہ ہمارے جذبات جو تھے وہ بھڑک بھڑک کے راکھ میں دبی ہوئی جذبات کی جو چنگاری تھی وہ آگ کی صورت میں سبحان اللہ، بھڑکنا شروع ہو گئی، اور فلک تک پہنچ رہے تھے جذبات، ٹوٹ کے بکھر رہے تھے احساسات۔ میں نے کہا کہ شمشاد بھائی اگر میں نے یہ عبارت پڑھ لی نا، کیونکہ یاد ہی نہیں تھا کہ اس میں اتنی اوپن قسم کی ایک وہ جان ابراہیم اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ جان ابراہیم اور عمران ہاشمی صاحب والی فلموں کے عکاسی تھی، میں نے کہا بھائی یہ نہیں پڑھتے ورنہ تو مسئلہ ہو جائے گا، آپ کو غزل بھی کوئی اور پڑھنی پڑے گی۔ تو پھر ہم نے کچھ اور الفاظ نکالے اور اس سے ہم نے آج ایک وہ ریکارڈ کیا تھا، وہ تو ریلز کی شکل میں آئے گا۔ ارشاد بھائی شمشاد بھائی، سوری اس دن بھی پہلے والے کے اندر بھی ارشاد بھائی ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ شمشاد بھائی مجھے بتائیے، یہ جو آپ نے غزل اسے کہیں گے کیا یہ
ایک بہت بڑے شعراء آفاق بر صغیر پاک و ہند کے شاعر، اردو کے، فارسی کے اور شاید پنجابی کے بھی یقیناً ہوں گے، شاعر ادیب فیض احمد فیض صاحب مرحوم کی غزل نہیں، یہ نظم ہے اور کافی طویل نظم ہے، اور یہ جو اس کا بند ہے، یہ بند سب سے زیادہ مشہور ہے. اس کی وجہ شہرت جو ہے آج سے لگ بھگ تقریباً 35-38 سال پرانے اردو پاکستان ٹیلی ویژن کا اردو کھیل دھوپ کنارے، اس میں اس کو شامل کیا گیا. ایک اور بہت بڑی مہان ہستی شعراء آفاق ہمارے ملک کی، میں کہوں گا بلکہ بر صغیر کی فنکارہ گلوکارہ محترمہ نیرہ نور مرحومہ نے اس کو گایا. اور کیا گایا، کیا ہی گایا، کیا ان کا کوئی ثانی ہے نہیں کہ کوئی ان کی رفتوں کو، بلندیوں کو چھو سکے، جو جس طرح سے انہوں نے اس کو پیش کیا، اور مطلب جذبات کا ایک سمندر جو ہے وہ بہہ نکلے. اگر آپ کے اندر روح میں، آپ کے دل اور دماغ میں، وجود میں اگر جذبات مزین ہیں تو ہی آپ اس کے لفظوں کو کے اندر جو گہرائی ہے، شدت سے بھرپور، آپ کے جذباتوں سے بھری ہوئی، تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اور اس کی جو موسیقی ہے وہ اس نے اس کو 8 چاند لگا دیے، کیونکہ جس کے موسیقار ہیں وہ بھی بہت بڑے ہمارے ملک کے فنکار، اداکار، رائٹر، میوزیشین، جو کہ بہت بڑا نام، مزاحیہ اداکاری بھی کرتے رہے اور آج بھی ماشاءاللہ حیات ہیں وہ ماشاءاللہ. ارشد محمود صاحب، جو کہ بہت بڑا نام ہے اس انڈسٹری کا، پاکستان ٹیلی ویژن کا شوبز انڈسٹری. تو اس کمپوزیشن ان کی، اور کیا کمپوزیشن ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ آج تک تو نہیں ہو سکا. 40 سال ہو گئے اس کو بنے تخلیق ہوئے. تو اس کو جاویداں کیا ان تینوں، چاروں، پانچوں، اور جتنے لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں، اداکار بھی ظاہر سی بات ہیں جن لوگوں نے اداکاری کی اس ڈرامے کے اندر. تو یہ ہے اس کا خلاصہ. اور میں نے تو ایک بہت چھوٹی، ایک انتہائی ادنا سی ایک میری کاوش ہے، کیونکہ میں اس کو بہت 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 قریب سمجھتا ہوں. اس کے الفاظ کو پڑھ کے، سن کے، اور خاص طور سے جب آپ ایک ایسی کیفیت میں ہو جہاں پہ آپ کے پاس لفظ نہ ہو اپنی کیفیت، اپنی حالت بیان کرنے کے لیے کسی کے سامنے، تو آپ یہ جو ہے یا تو اس کو سنوا دیں. معذرت چاہتا ہوں شمشاد بھائی، نہیں ہمارے کیونکہ گھر کے اندر شور بھی ہو رہا تھا، تو اس لیے. ہاں، تو یہ وہی انسان جو اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ بار 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 اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس شاعری کی طرف. یہ میرا خیر بہت بڑا اس کو میں نے بیان کر دیا، لیکن بات یہ ہے، ایک بات جڑی ہوئی ہے حقیقت کے ساتھ. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ ہمارے والد صاحب مرحوم کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کے ساتھ، آمین الہی ثم آمین. وہ یہ کہتے تھے کہ جب تعریف کرو کسی کی تو اس میں کنجوسی مت کرو، بخل نہیں ہو، دل کھول کے پورے وجود کے ساتھ تعریف کرو کسی انسان کی یا کسی چیز کی، کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی بھی چیز ہو، بالخصوص انسان کی تعریف اور زمانے کے سامنے کرو. وہ اس لیے کہ برائی ہم لوگ ٹوٹ کے کرتے ہیں اور بے تحاشا کرتے ہیں، جو اس میں نہ بھی ہو کسی انسان میں یا کسی چیز میں، وہ بھی ہم بیان کر جاتے ہیں بنا یہ سوچے سمجھے کہ یہ ہم اس کے ساتھ ناجائز اور بہت بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. اس کا اثر کیا ہوگا وہ آپ کو اس وقت پتہ نہیں چلتا، آگے جا کے زندگی میں نظر آتا ہے. تو تعریف کرنا کسی بھی چیز کی، کسی کی نظم کی، کسی گانے کی، کسی کوئی بھی تخلیق ہو، تخلیقی ہو گئی نا سارا، گانا، کھانا، چیزیں، انسان، یہ سب تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے اندر ہوتی ہیں،
خداداد ہوتی ہیں یہ آتی نہیں ہے. شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بنتا نہیں ہے شاعر, بنایا بھی نہیں جاتا. محبت ہوتی ہے, کروائی نہیں جاتی, کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. تو مجھے محبت ہو گئی اس بند سے, اور آج تک اور اب شاید مرتے دم تک میں اس کے اوپر کئی دفعہ اپنے انداز سے بدل کے بھی اس کو میں گا چکا ہوں. کبھی بہت ہلکا, کبھی بہت, جو اس کی اصل اس کا جو سر ہے, اس کی بلندی ہے, وہ ایک بہت اوریجنل, وہ بہت ریئر لوگ میں نے دیکھا ہے, انتہائی ریئر, جو اس حد تک گا کے اس کو قریب تک پہنچ سکیں جیسا ہماری لیجنڈری نیرہ نور صاحبہ مرحومہ, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ہمیں سنائے, جس طرح انہوں نے گایا اور جو درد کے ساتھ گایا. تو یہ ہے بھائی. یہ شمشاد بھائی جو ہیں کچھ عرصہ پہلے یہ ڈیفینس کھڈا مارکیٹ میں ہمارے ایک ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں فیضان بھائی, ان کی شاپ ہے فنی مین, وہاں پر یہ گئے تھے کسی کام سے, تو اتفاق سے مرینا خان صاحبہ وہاں پہ آئیں اور انہوں نے ان کو سلام کیا, بہت ہی فرینڈلی انداز میں انہوں نے ان کو جواب دیا. انہوں نے ان کو اسی ڈرامے کے بارے میں حوالہ دیا اور کہا کہ آپ کا ڈرامہ میں نے بہت پسند کیا, اور پھر انہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو یہی والا جو نغمہ ہے سنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بڑی خوشی سے کہا پلیز, اور پھر انہوں نے سنایا. حالانکہ سوری قطع کلامی میں, حالانکہ بہت ہی مختصر وقت سے میری وقت کی ان سے ملاقات ہوئی. ان کے ہسبینڈ بھی ان کے ساتھ تھے, جئی اختر صاحب, وہ بھی بہت ہی خندہ پیشانی, بہت محبت اور بہت شفقت سے پیش آئے, وہ بھی, اور مرینا خان صاحبہ بھی. اور میں نے ان کو اسی ڈرامے کے دھوپ کنارے کے کئی سینز جو ہیں جو مجھے ازبر ہو گئے, اتنا میں نے اسے دیکھا ہے, اور اتنی اس میں قدرتی طور پہ جیسے کہنا چاہیے کہ حقیقت سے قریب ترین اس میں ان کی اداکاری ہے کہ جس کی کوئی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. تو میں نے کہا کہ اس میں جو آپ کا نیرہ نور صاحبہ نے جو اس میں یہ بند نظم کا گایا ہے, اور یہ مطلب میرے دل سے بہت قریب تر ہے, تو وہ بہت خوش ہوئی ہیں. اور انہوں نے, بلکہ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں یاد ہیں اور آپ نے اتنا پسند کیا. بہت بہت شکریہ ادا کیا جاتے ہوئے انہوں نے بھی اور ان کے شوہر نے بھی. تو یہ میرے لیے بہت بڑا ایک آنر تھا, اور میرے لیے انہوں نے 5 منٹ روکی, دکان پہ ہی 5 منٹ رکیں. تو یہ ہے بھائی بڑی بات ہے. میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر شمشاد بھائی سے ہم وہی نغمہ سنیں. شمشاد بھائی, کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے مائک بہت اسٹرانگ ہے, تو زور سے مت گائیے گا, نہیں تو آواز بہت بلند ہو جائے گی, بڑے دھیمی انداز میں پڑھیے گا. ہم اسی کتاب میں سے کوئی چیپٹر نکالتے ہیں, میں اسے پہلے پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد ایسا چیپٹر نکالتے ہیں, کیونکہ بڑے متنازع شاعر ہیں, شاعر نہیں یہ رائٹر ہیں منٹو صاحب, اتفاق سے وہی رکھا ہوا ہے. تو ہم کوئی ایسا پیراگراف نکالتے ہیں جس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو کہ ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے جوانوں کے لیے سن کے کوئی غلط بات پیش کرے. کیونکہ جو وہ والا جو سٹینزا تھا, مطلب کہ جو وہ والا تھا نا, میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. اس بو نے اس لڑکی کو اور رندھیر کو ایک رات کے لیے آپس میں حل کر دیا تھا. یہ نہیں ہم پڑھ سکتے بھائی, آگے جو ہے نا تھوڑا سا ذرا آڈ ہو جائے گا, تو ہم اس میں سے کوئی تھوڑا سا سافٹر, ہاں یہ والا ہم جو ہے پیراگراف پڑھتے ہیں, اور پھر آپ وہ نغمہ سنائیے گا, اس نظم کا وہ بند سنائیے گا. کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے رات کے 2 دھیالے اندھیرے میں جھمکوں کی طرح تھر تھرا رہے تھے اور نہا رہے تھے, اور وہ گھاٹن لونڈیا رندھیر کے ساتھ کپ کپاہٹ بن کر ڈیش تھی. شام کے قریب دن بھر ایک انگریزی اخبار کی تمام خبریں اور اشتہار پڑھنے کے بعد جب وہ بالکنی میں ذرا تفریح کی خاطر آ کھڑا ہوا تھا, تو اس نے اس گھاٹن لڑکی کو, جو غالباً ساتھ والے رسیوں کے کارخانے میں کام کرتی تھی اور بارش سے بچنے کے لیے املی کے درخت کے نیچے کھڑی تھی,
کھانس کھنکھار کر اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور آخر میں ہاتھ کے اشارے سے اسے اوپر بلا لیا تھا. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. مکمل. آگے پڑھیے نا. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. اچھا یہ وہی اسٹینزا دوبارہ ریپیٹیشن کے ساتھ ہے. اصل میں اتنی پرانی یہ یاد ہے یار. ابو جان کو انتقال ہوئے 8 سال 9 سال ہو گئے، اور ان کی انتقال سے بھی یہ شاید کوئی ہمارا 1 یا 2 یعنی کہ کوئی 2 سال پہلے 2 سال یعنی کوئی 10-11 سال پہلے کی یاد ہے. تو اس لیے مجھے نغمہ بھی صحیح طرح سے یاد نہیں تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پہلا اسٹینزا ختم ہوتا ہے تو پھر ایک الگ اسٹینزا، تو یہ ریپیٹیشن تھا. لیکن اس ایک ہوتا ہے نا نوسٹیلجیا، ایک چیز ہوتی ہے. اچھا میں آپ کی قطع کلامی معاف. آپ انکل کی ذکر کر رہے ہیں اپنے والد صاحب مرحوم کے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنتوں میں اپنی جگہ دے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین تمام مرحومین کے ساتھ. ایک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو دوسری ان کی پسندیدہ ترین غزل ہے، یا وہ جو سنتے تھے وہ مجھ سے، وہ ہے شعرائے آفاق، مہان فنکارہ ہمارے بر صغیر کی، پھر ایک اور بہت بڑی لیجنڈری اقبال بانو صاحبہ اچھا مرحومہ، وہ ان کی گائی ہوئی غزل ہے. پلیز. وہ ایک بہت خطرناک سروں کی ہے. میری حیثیت نہیں کہ میں اس طرح، لیکن وہ بار بار سنتے تھے تو وہ گلوگیر ہو جاتے تھے، وہ روحانسو ہو جاتے تھے انکل اس غزل کو سن کے. وہ غزل خود ایک بہت کوشش کرتا ہوں. کوشش کیجیے، مگر وہی مائک کی وجہ سے نا آواز کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول کیجیے گا تاکہ وہ چبھے نہیں. چل میری آواز خود نہیں، مجھے مائک کی ضرورت نہیں ہوتی. ماشاء اللہ آپ کی آواز میں اتنا وہ ہے، وہ بیس بہت زیادہ ہے، بیس بھی ہے، ایکو بھی ہے، سب کچھ ہے. ایک کام کرتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں شاید کہ سیٹ ہو جائے. اب آپ پڑھیے. بسم اللہ. کوشش کرتا ہوں. داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، لوگ اپنے دیے جلانے لگے، داغ دل ہم کو یاد آنے لگے.
خود فریبی سی خود فریبی ہے خود فریبی سی خود فریبی ہے پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے لوگ اپنے دیے جلانے لگے داغ دل ہم کو یاد آنے لگے. ایک پل میں وہاں سے ہم اٹھے ایک پل میں وہاں سے ہم اٹھے بیٹھنے میں جہاں زمانے لگے بیٹھنے میں جہاں زمانے لگے لوگ اپنے دیے جلانے لگے داغ دل ہم کو یاد آنے لگے داغ دل ہم کو یاد آنے لگے داغ دل ہم کو یاد آنے لگے. تھینک یو سو مچ شمشاد بھائی, جزاک اللہ. میوزک کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اسلام کے اندر بھی اس کو منع کیا گیا ہے. میوزک کی بات کر رہے ہیں, گانے کی نہیں. گانا از الاؤڈ, خصوصاً اگر وہ شرکیہ کلام نہیں ہے, لیکن جو میوزک ہے نا, میوزک جیسے کہ شمشاد بھائی کی آواز کے اندر ہی ایک میوزک ایک وہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نا اس ماحول میں دوبارہ لے جاتا ہے. دو طرح کی کیفیات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو کرنٹلی جب وہ بج رہا ہوتا ہے اس وقت بھی آپ کسی اور ٹرانس میں چلے جاتے ہیں. اب وہ آپ اسے کچھ بھی نام دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ٹرانس آپ کو ایک دم سے نا دکھی سانگ ہے تو آپ کو سیڈ کر دیتا ہے, انرجیٹک سانگ ہے تو آپ اچھلنے لگتے ہو, ایول سیٹینک سانگ ہے تو آپ جو ہے نا غصے میں آ جاتے ہو. تو ایک تو یہ ہے. پر اس کی جو دوسری وہ کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے والدین کے زمانے میں لے جاتا ہے. اب جیسے کہ کیونکہ میری جب آنکھ کھلی تو وہ لیٹ 80s تھے اور ارلی 90s تھے, مطلب کہ جب میں نے ہوش سنبھالا اور مجھے جو ہے پی ٹی وی, ایس ٹی این, این ٹی ایم اور اس کے اوپر آنے والی وہ پرانی پاکستانی فلمیں اور اس کے بعد وہ جو وی ایچ ایس آتا تھا اس کی جو کیسیٹس ہوتی تھیں اس کے اوپر جو ابو جان, میری نانو, میرے نانا ابو اور ہمارے چاچو پھپھو وغیرہ یہ سب جو پرانے وہ گانے اور فلمیں جو دیکھا کرتے تھے, مائیکل جیکسن کی تھرلر وغیرہ یہ سب کچھ, اور پرانی انڈین موویز اور ان کی, تو اس طرح کی موسیقی کو سن کے نا میں بھی سیڈ ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے میرا وہ خوبصورت کراچی کا پرانا بچپن ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. جب ہمارے پاس سوزوکی کیری وین ہوتی تھی اور اس میں ہم ابو جان کے ساتھ بیٹھ کے جاتے تھے, وہ سیٹی بجاتے تھے یا کبھی کبھار یہ نغمے گنگناتے تھے. اور مزے کی بات ہے ابو جان نے جب پھر وہ دین اسلام کی طرف زیادہ راغب ہوئے تو وہ اسی نغمے کی ٹیون کے اندر نا وہ کہتے تھے, جو مثال دیتا ہوں, ایک مثال کریٹ کرتا ہوں, یا اللہ مجھ کو آپ معاف کر دیں. تو ابو جان ایسے ہو گئے تھے کہ وہ جو ان کے بچپن کی میوزک کی ٹیون تھی نا
اس کو وہ نہیں چھوڑتے تھے, لیکن اسی کے اندر وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے, یا اللہ آئی لو یو ویری ویری مچ. اسکول سے ہمیں لے کے آتے ہوئے, اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے, ہم کہیں بازار میں جا رہے ہیں, ہاں انسپائر ہو کے, کیونکہ وہ میوزک وہ ان کا کشش ہے نا میوزک کی, میوزک کی موسیقی کشش میں دیکھیں کشش بہت ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں, سر تال ہو جو بھی ہو نا, سر تال آپ کی بات میں, آپ کی انداز میں, انداز بیان میں بھی ایک نا چیز ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی اس کشش میں نا, کشش میں متوجہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. کسی کا بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود بخود اس کی طرف نا حد سے زیادہ مسحور کون ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے انسان اسے سنتا رہے, اسے کچھ نہ کرے, مریض کے ساتھ اس کو بیٹھا دیا جائے تو وہ ایک طرح سے اس کے لیے تھیراپی, ہیلنگ تھیراپی بن جاتی ہے. کیوں کہتے ہیں جو آپ نے کہا پرانے گانے, آج سے 50 60 70 سال پرانے گانے, یہ 50 سال 60 سال پرانی غزل ہے. ابھی میں خود جب اس کو بھی کر رہا تھا اتنے عرصے بعد میں نے, تو میں وہی دور میں چلا گیا. ہم صبح اسکول جاتے تھے, یہ آتی تھی اور ہم سنتے تھے, اور یہ ایک عجیب سا ہے نا, اسے کہتے ہیں نا ایڈکٹ ہو جاتا ہے انسان. بالکل صحیح بات. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج کے جو دور کے گانے ہیں, شاعری ہے, میوزک ہے, آوازیں ہیں, وتھ ڈیو رسپیکٹ, وتھ گریٹ ڈیو رسپیکٹ میں ایک بات کہوں گا, ان میں وہ دم ہی نہیں ہے کہ وہ آج کی جو بھی وہ لکھتے ہیں خود ہی لکھتے ہیں, خود ہی بناتے ہیں, خود ہی سنتے ہیں, خود ہی پھیلا دیتے ہیں. 1-2 دن 3-4 دن چند مہینے سالوں بعد وہ غائب, یاد بھی نہیں رہتا کہاں. یہ 60 سال پرانی, ابھی آپ نے خود کہہ دیا کہ میں اسی دور میں چلا گیا. یہ میں نے تو آپ کے الفاظ نہیں دیے نا آپ کے منہ میں, ہم کو اتنے بڈھے بھی نہیں ہو گئے, ہم نے بھی سنا. یہ آج تک کیوں جاوداں ہیں یہ چیزیں؟ سب سے بڑی چیز شاعری, دوسری چیز موسیقی, تیسری چیز آواز, چوتھی چیز پرفارمنس. لوگوں کے اوپر, لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ محیط کر دیا. بالکل صحیح. جکڑ لیتے تھے ماحول کے اندر, ادھر ادھر آپ کی توجہ بھٹکتی نہیں تھی. ابھی تو یہ بات ہے نا. ابھی جیسے کہ وہ وسیم اکرم صاحب کا مجھے وہ ایک کلپ اتنا فنی لگتا ہے, اتنا مزیدار بھی ہے. وہ کہتے ہیں آج کل کی موسیقی یہ کیا ہے, یہ وہ میں تیرے پاس آیا تو میرے پاس سے گیا, میں نے تجھے چماٹ مارا, تیرے پاپا آیا تو انڈے لے کے گیا, تو نے انڈے کھائے. مطلب کہ یہ ایگزیجریٹ کر کے وہ کہہ رہے ہیں. اس کو آپ جیز کہتے ہیں, نہیں جیز بھی نہیں, ریپ ہے, کیا ہے یہ؟ مطلب کہ ٹھیک ہے ہر طرح کی کریٹیوٹی لائیے, لیکن دیکھیں اس کے اندر خالی آپ کمرشل نہیں پرسپیکٹو کو نہ رکھیں, اس میں میجورٹی جو ہے وہ کمرشل پرسپیکٹو کے تھرو جاتی ہے نا. ایگزیکٹلی. کوالٹی کدھر گئی؟ بیبی 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 ایزل, بابا بابا نہیں کریں بیٹا. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ شمشاد بھائی والی بات کہ لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کو پیسہ بنا دیا نا, کہ یہ کرو گے تو پیسہ آئے گا, یہ کرو گے تو شہرت ہے, ہر چیز. یہ کبھی آپ یہ بھی سوچو کہ پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو. پھر میں وہی بات کر رہا ہوں, موسیقی کو سپورٹ نہیں کر رہا یا موسیقی کی فیور میں بات نہیں کر رہا, مگر میں کیا کر رہا ہوں, ادب, یہ جو علم ہے, ٹھیک ہے ایک مسلمان کو ڈیفینیٹلی اپنا علم جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہے, کہاں سے اس کو حاصل کرنا چاہیے. میں اس پہ بات نہیں کر رہا. لیکن اردو, میں پھر کہہ رہا ہوں, اسٹارٹ میں کہا تھا میں صرف یہ کتاب نہیں, میں بہت ساری کتابیں پڑھتا ہوں تاکہ میری اردو اچھی ہو سکے. ٹھیک ہے, اچھی ہے نہیں لیکن اچھی ہو سکے. اسی طرح سے یہ جو غزلیں یا موسیقی وغیرہ, اور شمشاد بھائی کی جو وہ کیا کہتے ہیں, جو بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, ان کی جو آڈینس ہے وہ کیوں مزے کی لگتی ہے. ان کی اردو مجھے اچھی لگتی ہے, ان کی بات کرنے کا مجھے طریقہ اچھا لگتا ہے. پھر یہ کوئی غزل سناتے ہیں تو وہ غزل اتنی اچھی ہوتی ہے. ہم وہ اسکول کے زمانے میں غزلیں پڑھتے تھے, اس کو یاد کرتے تھے, ہم تنگ آتے تھے, یار یہ کیا ہم پہ مشکل وہ کر دی ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب ہماری اردو ہی اچھی نہیں ہے, ہماری اردو صحیح نہیں ہے, وہ لفظوں کی تلفظ ہمارا صحیح نہیں ہے. تو وہ کاش ہم نے اس وقت اس طرح سے نہ کیا ہوتا. شمشاد بھائی, ایک تو یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اپنے بے انتہا قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. لیکن ان کو وقت اس لیے نکالنا پڑا کیونکہ جو ان کا پہلا جو ہم نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا تھا, جو ہم نے بس ایک شغل میں پہلے کیا تھا,
اور شغل سے مراد یہ کہ اس میں ہم نے تفریحی پس منظر زیادہ رکھا تھا کہ بتائیں ہماری ملاقات کس ہوئی. یار وہ جب ہمارے یونیورسٹی کے فرینڈس نے دیکھا نا تو میرے پیچھے پڑ گئے ڈی ایم کر کر کے کہ شمشاد بھائی سے تم نے صرف اور صرف یہ باتیں کی, ان کا کوئی جو ان کے وہ مہارت تھی, میوزک تھا. تو آج ہم نے خصوصی طور پہ ان سے نغمے ایک تو پڑھوائے, دوسری بات یہ تاکہ یہ لمبا نہ ہو تو اس کو اب ہم شارٹ کر کے یہاں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کے میسج سے یا آپ کے کامنٹ سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ دوبارہ شمشاد بھائی کو چاہتے ہو کہ وہ آئیں اور کچھ نغمے سنائیں, تو ہم ان کو دوبارہ تکلیف دیں گے کہ آپ آئیے اور ہمیں آپ کوئی مزیدار 2-4 اس پہ پھر ہم بات نہیں کریں گے, ہم یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کی بھی نہیں وہ کرتے, ہم ان سے 4-5 وہ سنائیں گے کیونکہ طویل ہو گئی ہے یہ والی پوڈ کاسٹ. تو اب اس کو ہم یہاں پہ اختتام کریں. شمشاد بھائی آپ کیا اختتام میں کوئی آخری 1 یا 2 منٹ کی چھوٹی سی نظم سنا کے ختم کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی آپ اچھی بات یا کوئی اچھا پیغام دیتے ہوئے اسی کے ساتھ ہم اس کو اینڈ کر دیں گے؟ اور یہاں میں ایک چیز ایڈ کر دوں, شمشاد بھائی کے والد صاحب کی برسی آج پرسوں ہے, تو دعائے مغفرت ان کے والد صاحب کے لیے بھی کیجیے گا, میرے والد صاحب کے لیے بھی کیجیے گا, اور تمام ہمارے پیاروں کے جو والدین دنیا سے رخصت ہو گئے جن کی یادیں اسی طرح کی نظموں, غزلوں, اسی طرح کی کتابی تحریروں, میرے ابو جان کا بہت بڑی لائبریری تھی, وہ کتابیں پڑھتا ہوں تو میرے ابو جان یاد آتے ہیں, وہ کمرہ یاد آتا ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنی وہ کتابیں پڑھتے تھے, دستک نہ دو, دروازہ کھلا ہے, پتہ نہیں اس طرح کی بے شمار کتابیں تھیں ان کے پاس. تو ہمارے والدین کے لیے بھی دعا کیجیے, آپ کے والدینوں کے لیے بھی جو زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ آپ پر سلامت رکھے, جو انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ہمارے والدینوں کو سب کو جو ہے والدینوں کہہ رہا ہوں, دیکھو غلط اردو, والدین کو جو ہے جنت اقارب دوست احباب بزرگ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا گزر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت اپنے پلیز بسم اللہ, اور اس کے ساتھ پھر السلام علیکم. یار نظم کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا, نظم یا اس کے وہ سنا دیجیے. معذرت آپ کو میں خود ایک دے رہا ہوں, مجھے بہت پسند ہے, تجھ سے ناراض نہیں زندگی, اس کے ساتھ اینڈ کیجیے اصل میں وہ مجھے آتی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک کام کرتے ہیں, میں اس کو پاز کرتا ہوں, آپ نکالیے لفظ. میں اس نہیں پاز کی بات ہی نہیں, ایک چیز ہوتی ہے, ہاں ہر انسان ہر چیز نہیں کر سکتا, بہت سی چیزیں میں نہیں کر سکتا, بہت چیزیں تو جس پہ کہتے ہیں نا مہارت ہو, پلیز مہارت مجھے والا ایک یاد آ رہا ہے, ہاں ٹھیک ہے, ایک ہے وہ ہے وہی آواز, پتہ نہیں یا تو میری آواز میں رنجیدہ یہ جو نظمیں ہیں نا, یہ غزلیں کچھ زیادہ ہی سوٹ کرتی ہیں, یا میں اس طرح زیادہ کھنچ جاتا ہوں. تو پلیز وہ, لیکن یہ کسی کے حال پہ نہیں ہے نہ میرے حال پہ, پلیز. تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. مگر ایک منٹ رکیے, یہ گھنٹی بج رہی ہے, پہلے میں اس کو اٹینڈ کر لوں تاکہ وہ بیچ میں ہمیں تنگ نہ کرے. پلیز اپنا نغمہ نہیں تو ہم نے ریکارڈنگ پاز کی ہوئی تھی, اب یہ آن ہے. بھائی جلدی کیجیے, ویسے ہی ہمارا 33 منٹ کا ریکارڈ ہو گیا ہے, اس کو شارٹ کرنا ہے, پلیز رقمہ کریں اور اینڈ کریں. بسم اللہ. میری بیٹی بھی رو رہی ہے. میں اس میں کیا نظم گاؤں جو آپ کو یاد آیا ہے, مجھے جو یاد آیا ہے, ہاں مگر شارٹ. جی چائے پئیں گے, چائے پئیں گے. دنیا کرے سوال تو ہم کیا جواب دیں, تم کو نہ ہو خیال تو ہم کیا جواب دیں, دنیا کرے سوال. پوچھے کوئی کہ دل کو کہاں چھوڑ آئے ہیں, پوچھے کوئی کہ دل کو کہاں چھوڑ آئے ہیں, کس کس سے اپنا رشتہ جاں توڑ آئے ہیں. مشکل ہو عرض حال, مشکل ہو عرض حال تو ہم کیا جواب دیں,
کو نہ ہو خیال تو ہم کیا جواب دیں، دنیا کرے سوال تو ہم کیا جواب دیں۔ واہ، صحیح ہے سر؟ بہترین، تھینک یو سو اب اس سے مچ، زیادہ میں کیا کہوں؟ جزاک اللہ خیر، شکریہ بہت شمشاد بہت بھائی، شکریہ آپ کا آپ اس کی انتہائی پر رونق اور بھرپور ماشاء اللہ، صحت آمیز اور رنگ برنگی نشست کا۔ تھینک یو سو مچ، اور آپ کا بھی۔ جی اور بہت اگر شکریہ۔ آپ نے دوبارہ شمشاد بھائی کو چاہتے ہو کہ وہ آئیں اور کوئی غزل سنائیں تو آپ ہمیں ضرور میسج کیجیے گا۔ نہیں کریں گے تو اچھا نہ کریں، زیادہ بہتر ہے اچھا، میرے اور لیے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ تو میرے دوست ہیں، تو آتے رہتے ہیں اور ان کی بڑی مزیدار گفتگو ہوتی ہے، ہم اگلی بار ویسے بھی کریں گے۔ بالکل ہم آپ کی کوئی میسج کا انتظار تھوڑی کر رہے ہیں، ہاں آپ کے اصرار پہ ان کو زبردستی بلائیں گے، اور آپ نے اصرار نہیں کیا تو ہم اپنا ویسے ہی کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی، بالکل، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شمشاد بہت بھائی، شکریہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔